بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا، اور ایز یوزول حمزہ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے جو فیصلہ تھا اس کو ہمارے سامنے رکھا، اور اپنی رائے بھی ایکسپرٹ جو تھی وہ دی اس پر۔ میں اس میں گزارش کروں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عدالت قانون سازی نہیں کر سکتی۔ عدالت تشریح کر سکتی ہے کسی قانون کی یا آئین کی، قانون سازی یہ پارلیمنٹ کا حق ہے۔ لیکن ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ عرصے سے کہ عدالت جو ہے وہ شاید قانون ساز بھی بننا چاہ رہی ہے، کہ جو ہم کہہ دیں وہی قانون بن جائے۔ جیسے ابھی آپ نے سوال بھی اٹھایا کہ جائیداد میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ دے دینا، یہ قانون بنانے کی آپ کر رہے ہیں نا بات، سفارش کیا انہوں نے، قانون ایک آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے نا، نیا قانون جو ہے ہی نہیں، کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ قرآن میں ایگزسٹ کرتا ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں، اب اسلام نے ایک عورت کو پہلے سے جو حق دے رکھا ہے، اس میں دیکھیں وراثت میں وہ شامل ہے، حق مہر یہ اسلام نے اس کو دے رکھا ہے، نان النفقہ یہ اسلام نے وہ حق ہیں جو قرآن و سنت میں دے رکھے ہیں۔ اور کسی جگہ جہیز کا ذکر نہیں ہے، اچھا نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اب اس فیصلہ میں یہ بیوی کو تو کہہ رہے ہیں کہ بیوی نے چونکہ گھر سنبھالا اور آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے جائیداد بنائی، تو وہ ماں کدھر گئی جس نے بچے کو پیدا ہونے کے بعد پالا، تعلیم کے لیے سیکریفائز کیا، اور بیٹا اس قابل ہوا کہ آج جائیداد بنائے؟ ماں کو آپ نے ایک عورت ہونے کی حیثیت میں کیوں کنسیڈر نہیں کیا آدھی جائیداد کا حصہ اس میں ماں کے لیے؟ اس کو میں چھوڑ آیا تھا بیگم کے کہنے اپنی بیگم نے کہا تھا میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ بہنیں، آپ نے پہلے یہ قانون بنایا نا بھائی کہ اگر وہ الگ رہنا چاہے تو رہے، آپ نے خاندان توڑا ہے نا، اب توڑنے کے بعد ماں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے توڑا ہے، اب بیمار ہے نہیں بیمار ہے، اس کو میری ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے، اب چھوڑ دیں اس کو۔ اب یہ جنہوں نے توڑا ہے نا وہ اس کے جواب دیں، بالکل آپ کی بات آخرت میں جواب دیں گے، یعنی دنیا میں بھی جواب دیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بہت جلد کٹہرے میں ہوں گے، یعنی عوام ان سے سوال کریں گے، یہ وقت آئے گا۔ اچھا سیکنڈ دیکھیں، وہ بہنیں جنہوں نے شروع سے لے کے اپنے بھائی کے لیے سیکریفائز کیا، اس کی ایجوکیشن، اس کے سارے، میری دو بہنیں ہیں۔ اچھا میری بہن جو تھی وہ میرے سکول یونیفارم سے لے کے، میرے شو پالش سے لے کے، میری پریکٹیکل کی کاپیز سے لے کے، میری سپیچ رائٹنگ سے لے کے، میری بہن وہ سارے میں میرے ساتھ تھی۔ آج اگر میں بول رہا ہوں تو میں بالکل یہ کریڈٹ دیتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں سوچوں گا کہ اللہ کے فضل اور ماں باپ کی محنت کے بعد میری بہن کی محنت ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کو بھی شامل نہیں کیا کہ وہ گھر میں کام کر رہی ہے تو اس کی بھی سیلری ہو سکتی ہے، آپ نے اپنی بہن کو بھی شامل نہیں کیا کہ اس کی بھی سیلری ہو سکتی ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں شامل کیا کہ وہ بھی سیلری کی حقدار ہو سکتی ہے، آپ نے صرف بیوی کو شامل کیا کہ وہ حقدار ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ناکام ہے، جبکہ اس کا قانون سورہ نساء کے اندر پہلے سے طے شدہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ آئین، یہ ہمارے کالمز موجود ہیں نکاح نامے کے، جیسے حمزہ بھائی نے کہا، اچھا جب کالم پہلے سے موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں، اور دونوں پارٹیاں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو نہیں فل اپ کر رہی، آپ کیسے باؤنڈ کریں گے دو پارٹیوں کو کہ آپ یہ کریں؟ آپ کا اور میرا ایک بات ہو رہی ہے، تھرڈ پارٹی کیسے آ کے آپ کو اور مجھے باؤنڈ کر سکتی ہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ آپ کرو ہی کرو؟ آپ نے ایک قانون جو ہے نا نکاح نامے میں شامل ابھی ریسنٹلی کرایا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پکا مسلمان ہے، آپ نے آخری قانون کروایا نا، اس کا مطلب جب آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کی پابندی ہے، جب تک آپ مسلمان اور کلمہ گو نہیں ہوں گے یہ نکاح نامہ آپ کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔